اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الحمدللہ عز وجل بعد تراویح تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ احد کے تعلق سے درس جاری ہے، سماعت فرمائیں۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جب احد کے قریب پہنچے تو منافقین کا 300 افراد پر مشتمل دستہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت سے جدا ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ ان کے ہم قوم حضرت عبداللہ بن حرام نے اسے سمجھایا بھی، لیکن وہ نہ سمجھ سکا، اور اللہ عز و جل کی مشیت بھی یہی تھی کہ مومنین کے ساتھ منافقین نہ رہیں۔ اللہ کے دین کا معاملہ ہے تو دین کی مدد وہی کریں جو خالص مومن ہیں، جو خالص مومن ہیں وہی دین کی مدد کرے، جن کے دلوں میں نفاق ہیں وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس بات کا اظہار بھی کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ کی شان نہیں ہے کہ مومنوں کو اسی حال پر چھوڑے رکھے جس پر تم ہو، یعنی جس حال پر مومن تھے، مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ منافقین بھی ملے ہوئے تھے، تو اللہ کی شان نہیں ہے کہ مومنین کو اسی حالت پر چھوڑے رکھے جس حالت پر مومنین تھے، یہاں تک کہ پلید کو پاک سے الگ نہ کر دے، یہاں تک کہ پلید کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے منافقین کو الگ فرما دیا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، 300 افراد کا دستہ لے کر الگ ہوا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی خوف کو پیدا کر دوں گا اور وہ بھی میرے پیچھے پیچھے دھیرے دھیرے کر کے آ جائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں وہ منافقین تو تھے، دل میں ان کے نفاق پوشیدہ تھا، لیکن بظاہر تو ان کو مسلمان ہی سمجھ رہے تھے سب لوگ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کچھ لوگ خطرے سے بھاگنے لگتے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی نے یہی سمجھا تھا کہ میں 300 لوگوں کا دستہ لے کر جاؤں گا تو میرے پیچھے بقیہ لوگ بھی آ جائیں گے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ شمع جمال مصطفی کے پروانوں کے جذبے جانثاری کا اندازہ لگانے میں اسے سخت دھوکہ ہو گیا تھا۔ نہ ان کا قائد عام قائدین کی طرح تھا، اور نہ اس کے پرچم تلے جمع ہونے والے سپاہی کرائے کے ٹٹو تھے، بلکہ وہ قائد تو اللہ کا محبوب تھا، اور ان کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگ وہ کرائے کے سپاہی نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ کر اپنی جان کو لٹانے والے تھے۔ اس لیے ان میں سے کوئی بھی جو 700 صحابہ کرام تھے ان میں سے ایک بھی باہر نہ نکلا۔ اگرچہ بعض صحابہ کرام جو دیگر قبیلے کے تھے ان کے دلوں کے اندر کچھ گھبراہٹ آئی، جیسا کہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ لمحہ بھر کے لیے قبیلے بنو سلمہ اور قبیلے بنو ثعلبہ کے پاؤں ڈگمگا گئے، اور انہوں نے بھی چاہا کہ عبداللہ بن ابی کی طرح میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر لیں، لیکن چونکہ یہ مخلص مومن تھے، یہ سچے مسلمان تھے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام پر وہ حرف نہ آنے دیا کہ قیامت تک کے ان کے لیے یہ نشان بن جائے کہ یہ وہ لوگ تھے جو میدان جنگ سے بھاگ کر آ گئے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تسلی اور دھارس عطا فرما دی۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے پیر ڈگمگائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ان کی مدد آئی اور دل میں دھارس بندھی تو پھر وہ وہاں ڈٹ کے رہے اور آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرو جب کہ ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے، جبکہ تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ دونوں کا مددگار تھا، اللہ دونوں کا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی طاقت و قوت پر، نہ کہ اپنے ہتھیار پر، بلکہ اگر بظاہر کمزوری بھی ہے تو اس کے دل میں یہ یقین اور اعتقاد تو ہونا چاہیے کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے اور اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے۔ جب مومنین کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، وہی اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا ہے، تو پھر جنگ کے اندر شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ مددگار، اگر یہ بات مسلمان ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ سارے خوف و خطرات اس کے دل سے غائب ہو جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ الغرض منافقین کے الگ ہو جانے کے بعد صحابہ کرام 700 باقی رہے، اور ادھر مشرکین مکہ 3000 کی تعداد میں تھے، ان سے 3 گنا کی تعداد میں بھی زیادہ ادھر تھے۔ تو بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں جو یہودی رہتے ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودی بھی تھے اور ان کی بھی ایک بڑی تعداد تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، اور انہوں نے بھی عہد کیا تھا کہ اگر مسلمانوں پر مسلمانوں کے دشمن آئیں گے لڑنے کے لیے تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، ہم ان کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ معاہدہ یہودیوں سے تھا، اور ابھی تک یہودی یہاں نہیں آئے تھے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مدینے کے یہودیوں سے تو ہمارا عہد ہے، وہ ہمارے حلیف ہیں، تو اس موقع پر کیوں نہ ہم ان کو بلا لیں، ان کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، افراد بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی اس دوستی کا اور اپنے اس حلف کا، وعدے کا فائدہ اٹھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے اسلام کے کسی دشمن سے مدد نہیں لے سکتے ہیں، ہمیں اللہ کے دین کی مدد ہمیں کرنا ہے، جو اس عقیدے پر ہے وہی اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی کے مطابق قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے ایمان والو اپنا رازدار غیروں کو نہ بناؤ، اپنا رازدار غیروں کو نہ بناؤ، وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، ان کے دلوں کے اندر تم سے دشمنی ہی ہے، اگرچہ بظاہر تم سے انہوں نے دوستی کا معاہدہ کیا ہوا ہے، لیکن اگر تم ان کو لے کر آؤ گے دشمن کے ساتھ لڑنے میں، پوشیدہ دشمن کو لے کر آؤ گے تو وہ تمہارے لیے شکست کا باعث ہی بنے گا، ہار کا باعث ہی بنے گا، اس لیے اپنی رازداری کسی غیر کو نہیں بتانا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اگر آج کے زمانے کے مسلمان، بالخصوص مسلمانان ہند، اگر اس بات کو سمجھ لیں
کہ وہ ہر بات میں غیر پارٹیوں سے مدد مانگتے ہیں، طرح طرح کے سپورٹ کرتے ہیں، اور خود ایک مسلمان سیاسی پارٹی بنانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ یہ دیکھیے اسی کا نتیجہ ہے آج جو ہم پسپا ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی پارٹی، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، میں نام لینا یہاں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن مسلمانوں نے اپنا ملجا ماوا، اپنا مددگار کسی اور پارٹی کو سمجھ رکھا ہے، جبکہ وہی پارٹی مسلمانوں کو ایک زمانے سے دوستی کا وعدہ کر کے پشت کے اندر پیٹھ میں کھنجر گھونپتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے فرمان سے انحراف کرنے کی بات ہے کہ ہم نے اللہ کے فرمان کو مانا ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مدد تو فلاں پارٹی کرے گی، اس کو ووٹ دینا چاہیے، اس کو ووٹ دینا چاہیے، جبکہ مسلمانوں کو اپنے جان مال عزت آبرو سارے معاملات میں اپنے رب ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور رب پر ایمان والوں پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے مدد نہیں لی جائے گی، بلکہ فرما دیا اے ایمان والو اپنے غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے تمہیں نقصان پہنچانے میں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو پسند کرتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ مشرکین تمہیں ختم کر دیں اور تم انہی کو اپنے ساتھ ملاؤ گے، تو آگے سے وہ تمہیں ماریں گے، پیچھے سے یہ تمہیں ماریں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، حالانکہ ان کے منہوں سے، ان کی زبانوں سے بغض ظاہر ہو چکا ہے، کیونکہ یہودی کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کرتے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے سپورٹ میں نہیں ہیں۔ بظاہر تو یہ دوستی کیے ہوئے ہیں دب کر، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے دب کر دوستی کیے ہوئے تھے، لیکن کبھی نہ کبھی کچھ لمحے پر ایسی حرکت کرتے تھے کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے حامی اور مسلمانوں کے مددگار نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے پختہ دشمن ہے۔ تو اللہ نے اسی بات کو فرمایا کہ بغض ان کی طرف سے ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، کہ جتنی بات ظاہر ہوئی ہے اس سے زیادہ وہ ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ ان کے دلوں میں تم سے جو لڑائی اور تمہارے بارے میں جو خرابی ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ قد بینا الآیات، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم تمہارے لیے کھول کھول کر ساری بات بیان کرتے ہیں اگر تم سمجھ سکو۔ دیکھیے قرآن کریم نے کس انداز سے اس وقت کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، اور مسلمانوں نے بھی پھر اللہ کے اس فرمان پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ 700 تھے تو 700 ہی بس رہنے دیا، ایسا نہیں کہا کہ بھی ہمارے مددگار دوسرے لوگ ہیں ان کو بلا لیں، یہ کر لیں، بس اللہ کا فرمان آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو فرمایا قد بینا لکم الآیات، کھول کھول کر ہم تمہارے لیے ساری باتیں بیان کر رہے ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ سکو۔ غرض کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس فرمان پر تمام صحابہ کرام یکجا ہو گئے، اور پھر کسی کے دل میں بھی یہ نہ رہی کہ ہم اس سے مدد لیں یا اس سے مدد لیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے کی طرف سے اس حصے میں پہنچے جو مشرکین مکہ کے بالکل سامنے کا حصہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میدان احد میں ایک لمبا سلسلہ احد پہاڑ کا ہے، جن حضرات نے دیکھا ہوگا تو ایک لمبا شرقن غربن یعنی پورب پچھم مشرق اور مغرب کی لمبائی میں یہ پہاڑ دور تک پھیلا ہوا ہے، اور اسی پہاڑ کے سامنے کی طرف ایک پہاڑ تھا ٹیلا جنوبی کنارے کی طرف، اور بیچ میں خالی زمین تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں 50 صحابہ کرام کو اس ٹیلے پر لگا دیا، اور ارشاد فرمایا، قرآن مورخین اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 ماہر تیر اندازوں کا دستہ آپ نے اس چھوٹے سے ٹیلے پر متعین فرما دیا جس کا نام عینین تھا،
اور فرمایا کہ تمہیں سفید لباس پہننا ہے، آج کے دن تمہاری جو وردی ہوگی وہ سفید وردی ہوگی تاکہ دور سے ان کو پہچانا جا سکے۔ اور پھر ان تیر اندازوں کو اپنا تاکیدی حکم سنایا، ارشاد فرمایا اگر گھڑ سوار ہم پر حملہ کریں تو تم ان پر تیروں کی بوچھار کرنا، یعنی اگر مشرکین کے جو گھڑ سوار ہوں وہ اگر ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئیں تو تم دور رہ کر، کیونکہ وہ اونچائی پر بھی تھے، ٹیلے پر تھے، جو پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، فرمایا کہ تم یہاں سے ان پر تیروں کی بوچھار کرنا کہ جہاں تیروں کی بارش ہوتی ہے وہاں گھوڑے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اور فرمایا اگر تم دیکھو کہ ہم نے مشرکین کو شکست دے دی ہے، ہم نے مشرکین کو ہرا دیا ہے اور ہم ان کے لشکر میں گھس کر بلا روک ٹوک انہیں قتل کر رہے ہیں، تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، تم کو اسی جگہ پر رہنا ہے۔ اور اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک کر لے جا رہے ہیں، یعنی اگر ہم ہار گئے اور ہماری لاشیں گرنے لگیں اور لاشوں کو پرندے اٹھا کر لے جا رہے ہوں، تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ المختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چاہے ہاریں ہم چاہے جیتے، تمہیں جو یہ مورچہ سنبھالنے کے لیے کہا گیا ہے تمہیں اسی جگہ پر رہنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم غیب ہے، بعض لوگ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ علم غیب نہیں تھا، اس کا پردہ انشاءاللہ آگے درس میں کھلے گا کہ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 50 صحابہ کو یہ تاکیدی حکم کیوں فرما رہے ہیں کہ جنگ کا پاسا پلٹنے کا جو خوف تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنگی قیادت اور ایک جنگی مہارت کو جو رکھا کرتے تھے، اس اعتبار سے جو آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے اس میں کیا حکمتیں تھی وہ آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کھلے گی۔ بہرحال صحابہ کرام کو جو 50 افراد پر مشتمل تھے سفید وردی پہننے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہیں اسی جگہ پر رہنا ہے، چاہے ہم جیتیں چاہے ہم ہاریں، تمہیں ہر موقع پر اسی جگہ کو سنبھالنا ہے، یہاں سے کسی کو بھی ہٹنا نہیں ہے۔ غرض کی اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ادھر متعین کیا اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ میں رکھا، اور کس طریقے سے ترتیب فرمائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن اور حدیث کے ذریعے راہ ہدایت ہی کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے علم سے اپنے محبوب کو نوازا تھا۔ ایک بہترین قائد، بہترین سپہ سالار اور ایک جو ہے بہترین لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے، چاہے وہ جنگ کے اعتبار سے ہو چاہے معاشرے کے اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی صلاحیت اور لیاقت اپنے محبوب کو عطا فرمائی تھی۔ کس طریقے سے آپ نے اپنی صفوں کو ترتیب دیا تھا، انشاءاللہ آئندہ کل میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ تسلیم۔ وقت روزانہ زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ سوال جواب یہ وقت انشاءاللہ بچے گا تو میں آپ کو کروں گا۔